نہیں ہے نا. اگر آپ کے ساتھ اندر کا کوئی نہیں ملا ہوا تو آپ کس طرح اتنا بڑا آپریشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا آپریشن اور اتنی کامیابی کے ساتھ آپریشن کر سکتے ہیں. اب آپشن کیا تھی ایران کے پاس؟ اگر ان کو پتہ ہو تو تھا, اگر انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں پری ایمپشن, پری ایمپٹیو. آپ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے ہی ان کو مار دوں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اٹیک کر دیتے اسرائیل کے اوپر اپنے میزائلوں کے ساتھ, جو اب انہوں نے شروع کیا ہے. یہ اس وقت سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. تو آپ کو لگتا ہے یہ لیٹ ہو گیا؟ تو لیٹ بھی ہوئے, اور ان کے اندر جو انٹیلیجنس فیلئر اور جو موساد کی پینیٹریشن تھی, آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کمبائن ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ موساد واز مور کوئک, یا جو ایرانین انٹیلیجنس ہے وہ ان کا ایک فیلئر ہے؟ جی ادھر وہ دونوں چیزیں صحیح ہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس کا فیلئر اور موساد کی افیکٹونیس. 1300 بندہ ایران کے اندر موساد کے لیے کام کر رہا ہے, یہ اب ریویل ہوا ہے. And they are still working there. And they are still working because آج بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں سائنٹسٹ کے اوپر, دیٹ مینس کہ کوئی ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی دے رہا ہے لوکیشن کی جس کے اوپر وہ مار رہے ہیں بامبز اور راکٹس جو مار رہے ہیں. تو سر ایران کے پاس ابھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ میں آپ کو جی ہمارے ہر بیس کے اوپر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے 1948 میں پی ایف اکیڈمی رسال پور کا دورہ کیا, اور وہ جو ان کے 3-4 سینٹینسز ہیں وہ تقریباً ہمارے ہر ایئر فورس کے بیس کے اوپر ہیں. جی قائد اعظم صاحب نے فرمایا, اور آئی کوٹ, اے کنٹری وداؤٹ اے پوٹنٹ ایئر فورس is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build its air force as quickly as possible, which should be second to none. اب ایران کی طرف آتے ہوئے ان کے پاس شاہ کے زمانے کے F-14 تھے اور فینٹم ایئر کرافٹ تھے, جو بالکل آپ دیکھیں کہ 40 سال 50 سال پرانے, پتہ نہیں وہ اس میں ان کی مینٹرس درمیان میں ہوئی ہے, وہ اس قابل تھے کہ وہ اٹھ سکتے. سو ایران نے جو مین ان کا سورس تھا ڈیفنس کا وہ تھا یہ سرفیس ٹو سرفیس میزائلس اینڈ ڈرونس, ان کے اوپر انحصار کیا. آج کل کی وارفیئر کے اندر ایئر کرافٹ کے بغیر آپ ایئر کرافٹ کو روک نہیں سکتے. اگر ان کے پوٹنٹ ایئر فورس ہوتی, لیٹ سے جیسے پاکستان کی ہے یا باقی ملکوں کی ہے, تو 200 میں سے میرے حساب میں کم از کم 30 سے 40 جہاز گرنے چاہیے تھے. اوکے